اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. حاضرین کرام، قابل احترام بزرگوں اور ہمارے نوجوان دین سے محبت کرنے والے ساتھیوں اور دوستوں، موسیٰ جامع مسجد نیو ثنائیہ کے اس ماہانہ اجلاس عام کا عنوان آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ اعلان کے ذریعہ آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ آج ہم سب اس خوبصورت بڑی جامع مسجد کے اندر کس عنوان کے بارے میں کہنے اور سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ آج کا عنوان ہے کامیابی کی راہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے اور مدد طلب کرتے ہوئے صرف اور صرف قرآن کریم کی آیتوں سے دلیل لیتے ہوئے میں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات تو ہم سب کا مولا ہے، ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، ہماری نیتوں میں اخلاص، ہماری زبان میں حق گوئی اور سچائی کوٹ کوٹ کر بھر دے اور ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے، اور اسی کے عوض اور اسی کے بدولت دنیا کے سارے ایمان والے بندوں پر رحم فرما دے، آمین۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، عنوان بڑا پیارا ہے اور
ہر دل کے اندر یہ تڑپ، یہ شوق ہے کہ کامیابی کی راہوں کا ہم پتہ لگائیں، اس کا ایڈریس جانیں، تاکہ ہم کامیاب رہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی خرد مند، عقل مند، صحیح دل اور دماغ اور عقل رکھنے والا آدمی ناکامی پسند نہیں کرتا، کامیابی ہی پسند کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بھی آدمی کسی کام کے کرنے سے پہلے اسے یقین ہو جائے کہ میں اپنے اس کام میں ناکام ہو جاؤں گا، تو اس کام میں وہ ہاتھ ڈالے گا نہیں۔ تو یقیناً موضوع بہت ہی اہم ہے کئی حیثیت سے۔ تو جب موضوع اتنا اہم ہے تو غور سے ہمیں سننا بھی چاہیے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، خاص طور پر اور دنیا کے سارے انسانوں عام طور پر، پرتدن ہر دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں جائیداد بنانے میں کامیاب ہو گیا، فلاں میچ میں کامیاب ہو گیا، فلاں مقابلے میں کامیاب ہو کر گاڑی انعام میں پایا، ٹرافی انعام میں پایا، فلاں آدمی فلاں کام میں کامیاب ہو گیا اور اسے سمانت کیا گیا، اس کی تکریم کی گئی۔ کامیاب ہونے والوں کی خوشخبریاں اور ان کے مشن اور ان کے نام ڈیلی، روزانہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم سوچ سمجھ کر اس سوال کا جواب دیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی اور جس طرح کی بھی کامیابیوں کا نعرہ بلند کیا جاتا ہے، راگ الاپا جاتا ہے، پرچار اور اعلان کیا جاتا ہے، کیا وہ کامیابیاں دائمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ہیں؟ قطعاً نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک آدمی میچ میں میدان جیت کر کامیاب ہوا، ٹرافی ملی، اس کی یہ ٹرافی چند دن کے لیے ہے۔ ایک آدمی مال و دھن کما کر مالدار ہو گیا، سیٹ ہو گیا، ارب پتی ہو گیا، وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہے، لیکن اس کی یہ کامیابی چند سیکنڈ کے لیے ہے۔ ہم نے چند دن نہیں کہا ہے، چند سیکنڈ کے لیے ہے۔ غرضے کی دنیاوی انداز سے جس کو بھی لوگ کامیابی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، وہ کامیابیاں چند سیکنڈوں کے لیے ہیں، چند مہینوں کے لیے ہیں، چند سالوں کے لیے ہیں۔ اور بدھیمان منش، عقل مند انسان وہ ہے جو دائمی، ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی راہوں کا پتہ لگائے اور ان راہوں کا راہی بنے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ عقل مند، ہوشیار،
चालाक वो इंसान है जो ऐसी कामयाबी की राहों का पता लगाए और अपनाए जो कामयाबी हमेशा हमेशा की कामयाबी हो। जिस राह के अंदर नाकामी का कहीं नामो निशान ना हो, क्योंकि ये मालो धन एक ना एक दिन कम होगा। इस मालो धन को हासिल करके कोई कामयाब नहीं हो सकता है। ये जवानी जिसे पाकर एक नौजवान अपने आप को कामयाब समझता है, ये सेहत, ये तंदुरुस्ती, ये स्वास्थ्य जिसे पाकर एक आदमी मनोमन मस्त रहता है, खुश रहता है, अपने आप को कामयाब समझता है, ये जवानी एक दिन बुढ़ापे में बदलेगी। ये सेहत एक दिन बीमारी में बदलेगी। एक आदमी अपनी अय्यारियों के जरिया, अपने फराड के जरिया, अपने जुल्म ज़्यादती के जरिया, अपनी ताकत के जरिया हुकूमत की कुर्सी पा जाता है, किसी मुल्क का बादशाह बन जाता है, किसी स्टेट का वो राजा बन जाता है, लेकिन ये भी एक ना एक दिन मिटेगी। हमेशा हमेशा के लिए वो बादशाह नहीं रह सकता है, हमेशा हमेशा के लिए वो राजा नहीं रह सकता। चुनांचे दुनिया के लोग, दुनियादार लोग, बहके हुए लोग, कम अकल या बेवकूफ लोग वो हैं जिनकी भागदौड़, मेहनत, प्लानिंग, मंसूबाबंदी दुनिया में कामयाबी की राहों पर रहा है। अक्लमंद वो है, होशियार वो है, जहां दीदा जहां बीना वो है जो ऐसी कामयाबी की ऐसी राहों और डगरों का पता लगाए जिन पे चल के वो हमेशा हमेशा कामयाब ही रहेगा। हमेशा हमेशा, हमेशा हमेशा, हर दिशा में, हर हालत में, हर जगह वो कामयाब ही रहेगा। तो अबदी कामयाबी की राहों का पता लगाने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। दायमी और हमेशा हमेशा की कामयाबी के डगरों का निशान मालूम करने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। तो राहें क्या हैं? आइए हम सुनते हैं। उन राहों की निशानदेही करने से पहले अल्लाह ताला के एक कुरान, अल्लाह ताला के कुरान की एक आयत जो आपने कई बार पढ़ा और सुना होगा, शुरू ही में मूंड बनाने के लिए सुना देना बेहतर समझता हूँ। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। कामयाब कौन है? कामयाब वो है जिसे रब ने कामयाब होने का सर्टिफिकेट दे दिया। सच है या गलत? सारे इंसानों के पालनहार ने, सच्चे अल्लाह ने, सत्य उपास और भगवान ने जिसे सफल होने का सर्टिफिकेट दे दिया, कामयाब होने का सर्टिफिकेट दिया, वो कामयाब है। सारे इंसानों का पालनहार और रब और सारे इंसानों का शुभ कुरान, ये
یہ بتا رہا ہے کہ واستوک بات یہ ہے، واستوکتا یہ ہے، سچائی یہ ہے، جو نرک سے مکتی ہو گیا اور سورگ میں پرویش کرنے کا اوسر پا گیا، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، وہ سفل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو نرک سے مکتی پانے والا، سورگواسی ہونے والا، جنت سے بچ جانے والا، جہنم سے جنت کو پا لینے والا، جہنم سے بچ جانے والا ہی کامیاب ہے، جو دائمی کامیابی ہے۔ تو آئیے غور کیا جائے، سنا جائے، بھولا ہوا پاٹھ پھر سے ریوائز کر لیا جائے، کئی بار سنی ہوئی باتیں پھر سے سن لیا جائے اور پتہ لگا لیں کہ کامیابی کی راہیں، کس کامیابی کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں، ہمیشہ ہمیش کی کامیابی، ہر میدان کی کامیابی، ہر وقت کی کامیابی کی راہیں کیا کیا ہیں؟ میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا اور ساری انصافور مانو جات اور انسانوں کا لوکپریہ اور محبوب دھرم سارے انسانوں کے لیے، انسانوں کے ہر کاسٹ کے لیے، انسانوں کے ہر طبقہ کے لیے، اور انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ بھوت پریت اور جناتوں اور شیطانوں کے لیے، جو اپنا پیر محبوب دھرم اور مذہب اتارا ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ اور کامیابی کی راہوں کی نشاندہی صرف اور صرف یہی ایک مذہب ہے جو کامیابی کی راہوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی بھی عقل مند سے عقل مند انسان کا بنایا ہوا کوئی نیم، کوئی قانون، کوئی ودھی، کوئی مذہب، کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جو ہر طرح کے کامیابی کی راہوں کی مارگدرشن کر سکے، بتا سکے یا رہنمائی کر سکے۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے کرسچن، ہمارے بہت سارے ہندو متر اور کم علم والے بہت سارے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ آدرنیہ محمد، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے سندیشتہ اور پیغمبر ہیں۔ مجھے معاف کریں گے، میں کسی خاص مقصد کے لیے ہندی ورڈ بھی یوز کر رہا ہوں، کیونکہ مائک کی آواز باہر بھی جاتی ہے اور ہر آدمی تک ہم کامیابی کی راہوں کا پتہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور دوسرے لوگوں، دڑھ وشواس کے ساتھ، پکے یقین کے ساتھ اس بات کو جان لو اور مان لو، سویکار کر لو کہ محمد جو اتینت نہایت سداچاری اور متقی اور پرہیزگار تھے، وہ سب کے سندیشتہ ہیں، وہ سب کے میسنجر ہیں، وہ سب کے پیغمبر ہیں، وہ سب کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چوائس کر کے، انہیں چن کے مہاپرلے کے دن تک کے لوگوں کے لیے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے
انہیں انتم اور آخری سندیشتہ اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، اور پیغمبر، میسنجر، سندیشتہ اپنی بات کا سندیش و پیغام نہیں پہنچاتا، بلکہ بھیجنے والے کے پیغام کو پہنچاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ چنانچہ پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے من کی بات نہیں پہنچائی ہے، اپنا نیم اور قانون نہیں پہنچایا ہے، اپنی کوئی بات نہیں پہنچائی ہے، جو بھی پہنچائی ہے پرتپالک رب العالمین کی بات کو پہنچایا ہے۔ جو کچھ بھی پہنچایا ہے سارے لوگوں کے رب کے بات کو پہنچایا ہے، صرف مسلمانوں کے رب کے نہیں، سارے لوگوں کے رب کے بات کو پہنچایا ہے۔ اور رب کے پیغام اور سندیش ہی میں سدیو سفلتا اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی راہ کی نشاندہی اور مارگدرشن ہے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، اگر آپ کامیابی کی راہوں کا، کامیابی کی ڈگروں کا، کامیابی کے روڈ کا آپ اگر پتہ لگانا چاہیں تو بہت ساری راہیں ہیں، بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے روڈ ہیں، لیکن میں ماتر صرف اہم سے اہم راستوں کا پتہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں پتہ بتا رہا ہوں، میں سفلتا کے مارگوں کا آپ کو ایڈریس بتا رہا ہوں، میں کامیابی کی راہوں کا پتہ اور نام بتا رہا ہوں۔ اور اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ سفل ہونا چاہتے ہیں تو ان راہوں کو اپناؤ، ورنہ نشٹ اور بھرشٹ ہو جاؤ گے، خاک ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، عزت بخشتا ہے، حکومت دیتا ہے، سطوت دیتا ہے، بادشاہت دیتا ہے، مالداری دیتا ہے، حسن و جمال اور خوبصورتی دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس کی حکومت چھیننا ایک سیکنڈ کے اندر چھین لیتا ہے، جوانی ایک سیکنڈ کے اندر کھو دیتا ہے، دولت کو ایک منٹ کے اندر نشٹ و بھرشٹ کر دیتا ہے۔ اللہ ہی جسے چاہتا ہے، اللہ ہی جسے چاہتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ رب جو ساتویں آسمان کے اندر ہے، جس کا لیلا ہر جگہ ہے، جس کی قدرت ہر جگہ ہے، وہ جسے چاہتا عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ذلت دیتا ہے۔ لیکن اس دھوکے میں کوئی بھی منوش، کوئی بھی انسان اس دھوکے میں قطع نہ رہے کہ اگر دنیا کے اندر تمہارے حساب سے تمہیں کوئی کامیابی مل گئی تو تم اللہ کے پریے اور محبوب ہو گئے۔ اس دھوکے میں نہ رہو، اس دھوکے میں نہ رہو۔ ایک دور تھا فرعون کا، ایک دور تھا قارون کا، ایک دور تھا حامان کا، ایک دور تھا ابو لہب کا، ایک دور تھا ابو جہل کا، جنہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حساب سے یا دنیا کے کم عقل و کم ظرفوں کے کسوٹی کے حساب سے ان کی بھی توتی بولتی تھی، ان کا بھی نام سن کر کے لوگ دہل جاتے تھے، گھبراتے تھے۔ لیکن ان کی یہ دنیاوی ترقی، ان کا یہ دنیاوی مال و منال، ان کی یہ دنیاوی بادشاہت اس بات کی غماز نہیں تھی، اس بات کی نشانی نہیں تھی کہ اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ قطعاً نہیں۔ اگر انہیں اللہ پسند کرتا
تو انہیں دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان ہلاک و برباد کر کے نہ بناتا۔ دنیا کی کوئی ترقی یہ کسوٹی نہیں ہے تمہارے سجن منوش ہونے کا، تمہارے سداچاری ہونے کا، تمہارے عقلمند اور پرہیزگار ہونے کا، تمہارے رب کے یہاں محبوب ہونے کا، یہ کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں سارے دنیا کے سارے انسان اس بات پر وشواس اور یقین کر لیں، ہم سب اس بات پر وشواس اور یقین کر لیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے دربار میں، اللہ کے یہاں اس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی ویلو اور کوئی عزت نہیں ہے۔ اس دنیا کی رعنائی، دنیا کی چمک دمک کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ بات یقین کرے ہر مسلمان اور سارے کے سارے لوگ۔ کامیابی کی راہیں صحیح وہی راہیں ہیں جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ بہت ساری راہیں ہیں، چند راہوں کو گن لیجئے، سن لیجئے، یاد کر لیجئے، ان راہوں کا کھوج کیجئے اور انہی راہوں کے راہی بن جائیے، انہی کامیابی تک پہنچانے والی راہوں کے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، سارے لوگوں، انہی راہوں کے راہی ہو بن جائیے، ہمیشہ ہمیش کی کامیابی، سدیو کا سفلتا پراپت ہو جائے گا، مل جائے گا۔ ان راہوں سے بھٹکے کبھی کامیابی کی راہ آپ کو نہیں مل سکتی، یقین کر لیجئے۔ انہی راہوں میں سے ہے نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا راستہ ایمان کے بعد نیک عمل، تیسرا راستہ پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور اطاعت، چوتھا راستہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمدائے اور امتیوں میں سے جس کو سب سے بلند رتبہ اور مقام ملا، ہماری مراد صحابہ کرام ہیں، ان کی زندگیوں کو، ان کے کرتوتوں کو، ان کے عملوں کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لینا، نمونہ بنا لینا، اگزامپل اور مثال بنا لینا اور انہی کے راستوں پر چلنا۔ پانچواں راستہ ہے، جو ہے کٹھن ضرور، لیکن لاگ کٹھن ہو۔ اگر آگ کے انگاروں پر نوکیلے زہریلے خاردار کانٹوں پہ چل کے ہمیں کامیابی ملے گی تو ہم آگ کے انگاروں پر بھی چلنا پسند کر لیں گے، نوکیلے زہریلے کانٹوں کے نوکوں پر بھی دوڑنا پسند کر لیں گے، کیونکہ ہمارا لچ یہ ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو پانچواں کیا ہے؟ پاپ کو چھوڑ دینا، گناہ کے کاموں کو چھوڑ دینا۔ اور چھٹا راستہ ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، پرتپالک کے ساتھ اور سمست سمدائے کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ من میں آن بغل میں چھری، ایسا نہ ہو کہ اوپر سے رام رام اندر سے قصاب کا کام۔ اللہ کے ساتھ سچائی جو تمہاری نیتوں کو اور نیتیوں کو جانتا ہے، جو تمہاری نقل و حرکت کو جانتا ہے، جس سے تم فراڈ نہیں کر سکتے ہو،
جسے تم دھوکہ نہیں دے سکتے ہو، جسے تم اپنی عیاری سے، اپنی چالاکی سے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے کسی بھی ہنر سے اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے ہو، اور لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا۔ ساتواں کامیابی کا بہترین راہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا، اس کے عذاب سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ سے بھے کرنا اور اللہ تعالیٰ کے پرکوپ سے ڈرنا، یہ کامیابی کی راہ ہے۔ 8واں راستہ ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اور 9واں راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو دھرم شاستر اور اپنا پیارا مذہب اپنی پسند کے حساب سے اوتارت کیا ہے، اتارا ہے، اسی کے انکول، اسی کے انوروپ اور اسی کے حساب سے اس کی پرسنتا پراپت کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ 10واں راستہ ہے کامیابی کا، شیطان، چاہے وہ حقیقی شیطان ہو اور چاہے انسان اور منش کی شکل و صورت اور روپ میں اللہ کی زمین پر دندناتے پھرتے ہوئے شیطان ہو، ان سے نفرت کرنا، ان کی ہاں میں ہاں نہ ملانا اور ان سے دوری اختیار کرنا، ان کا فرما بردار، ان کی فرما برداری یا آگاہ پالن نہ کرنا۔ شیطان، چاہے وہ جن اور شیطان ہو اور چاہے شیطانی مزاج کے انسان ہو، ان کی نافرمانی کرنا اور ان کی اطاعت نہ کرنا۔ 11واں راستہ یہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ 11واں راستہ کامیابی کا یہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ مختار کل ہے، ہمارے لیے، ہمارے بارے میں جب چاہے، جیسا چاہے، جس وقت چاہے فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس پر کسی کی اجارہ داری اور اتھارٹی نہیں ہے، اسے اپنے فیصلے کو لاگو کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، کسی کی انومتی کی آوشکتا کداپی نہیں ہے، قطعا نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ ہمارا پریچھا لیتا ہے، ہماری آزمائش کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، تو اس پر صبر کرنا، اس پر صبر کرنا، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں جو نفس کو تکلیف پہنچتی اس پر صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے قضاء اور قدر، بھوگ اور تقدیر پر صبر کرنا۔ 12واں راستہ ہے، 12واں راستہ ہے، کون سا راستہ؟ کامیابی کا، اللہ کی کتاب، قرآن مجید اور سارے انصافور انسانوں کے محبوب، ایماندار، ایمان والوں کے، انسانوں کے، جناتوں کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کے مطابق دلوں کو دلوں سے جوڑ لینا، دلوں کو دلوں سے جوڑ لینا، قرآن کی روشنی میں، احادیث صحیحہ کی روشنی میں، رب کے پیغام کی روشنی میں، رب کے آخری پیغمبر کے ارشادات اور رہنمائیوں کی روشنی میں اتحاد و اتفاق، اتحاد و اتفاق، اتحاد و اتفاق۔ 13واں راستہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی ایسے بلا سے اللہ ہمیں آزمائے، کوئی مصیبت ہمارے اوپر ڈال کر ہمارے ایمان کو اللہ اگرچہ جانتا ہے،
آزمانا چاہتا ہے تو ان بلاؤں کو دور کرنے کے لیے، ان پریشانیوں سے مکتی پانے کے لیے اللہ سے گریہ وزاری، اللہ تعالیٰ سے تضرع اور گریہ وزاری۔ اور آج کے اس پروگرام کا کامیابی کا آخری راستہ جو بتانا چاہتا ہوں، لوگوں کے ساتھ بات، میرے ایک ایک جملے پر سارے لوگ غور کیجئے گا، اور جو بعد میں بھی سنیں گے یا باہر سے سن رہے ہیں وہ بھی غور کریں گے۔ سارے لوگوں کے ساتھ ان کے آدر انوسار، ان کے مقام اور رتبے کے حساب سے اچھا برتاؤ کرنا، ان کے رتبے کی حیثیت سے، ان کے مقام کے حساب سے، شریعت مطہرہ کے دائرے میں، کتاب و سنت کے دائرے میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ہم تو اس مذہب کو مان کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جس مذہب کے سب سے بڑے پالن کرنے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کسی قصور اور جرم کے کسی جانور کو مارنے سے بھی منع کیا ہے۔ ہم اس مذہب کو مان کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جنہوں نے جانوروں پر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، جانوروں پر بھی ناحق بیجا ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور مانو جات کی بات کیا کریں ہم، انسانوں کی بات کیا کریں ہم۔ لوگوں کے ساتھ، سارے لوگوں کے ساتھ ان کے حساب سے، شریعت کے دائرے میں، رب کے فرمان، نبی کے فرمان کے دائرے میں اچھے سے اچھا برتاؤ کرنا، یہ کامیابی کی راہیں ہیں، یہ کامیابی کے روڈ ہیں، یہ کامیابی کے ایڈریس ہیں۔ اور کون سی کامیابی میں شروع ہی میں بتا چکا ہوں، سدیو کی سفلتا، ہمیشہ ہمیش کی کامیابی۔ اور کوئی بھی جو ہم نے کامیابی کی، دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، قبر اور سمادی کی کامیابی، میدان محشر کی کامیابی وغیرہ وغیرہ، یا دنیا کے کسی بھی میدان کی کامیابی کے لیے ان 11 یا 12 راست بتائے گئے راستوں میں کہیں بھی اگر آپ کو کھوٹ دکھائی دیتا ہے تو ترک کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ ثابت کر کے دکھائیے۔ یہ ہے کامیابی کی راہ ہے۔ کامیابی کی راہوں کا نام سن لینے کے بعد، کامیابی کی راہوں کا نشان پہچان جانے کے بعد، اب میں پوچھنا چاہوں گا، اب میں سوال کرنا چاہوں گا۔ اگر ہمارے سوال سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے تو ایڈوانس معافی چاہتا ہوں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو قرآن والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو قبلے والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نبی کا پیارا امتی کہتے ہیں۔ اس کے باوجود آخرت میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہر آدمی اپنے کرتوت کو جانتا ہے، ہر آدمی اپنے کرتوت اور ان 12-11 راہوں پر کس طرح چل رہا ہے اچھی طرح جانتا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے معاملے میں اکثر لوگ یہ ڈھنڈورا پیٹتے، میں نہیں کہتا کہ مسلمان ہر جگہ ناکام ہے، ہر میدان میں ناکام ہے۔ تو اگر لوگوں کی یہ کہی ہوئی بات صحیح ہے کہ مسلمان ہر جگہ ناکام ہے، ہر جگہ مظلوم ہے، ہر جگہ ذلیل ہے، یہ ہے وہ ہے،
تو اس کا مطلب مسلمانوں پتہ لگا لیجئے، ان 12 راہیں ان 12 راہوں میں سے بہت ساری راہیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کبھی آزماتا ہے اور کبھی عذاب دیتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ چیلنج ہے کہ اگر اللہ کے قانون کو توڑو گے، اللہ کے قانون کے خلاف رہو گے، اللہ کے قانون کو اپناؤ گے نہیں، تو ظالم کے قانون کے آگے جھکنا پڑے گا، ماننا پڑے گا، گڑ گڑانا پڑے گا، بل بلانا پڑے گا۔ یہ مان لیجیے۔ ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں مان لو، یقین کر لو کہ اپنے پیدا کرنے والے رب کی بنائے گئے قانون اور اصول اور نیم کو توڑو گے، پس پشت پھینک دو گے، تو اللہ ظالموں کو مسلط کر دے گا، اور ظالموں کے قانون بنائے گئے قانون، ظالموں کے بنائے گئے ظالمانہ قانون کے آگے ناک رگڑی جائے گی، تمہاری ناک رگڑو گے، گڑ گڑاؤ گے، پھر دعا کرو گے، دعا بھی نہیں سنی جائے گی۔ یاد رکھو، اگر اپنی ہم خیر چاہتے ہیں، ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہم اپنے لیے بھلائی پسند کرتے ہیں، تو اللہ کے قانون کو جان لو، مان لو، پھر دنیا میں بھی عزت سے رہو گے۔ جانور عزت کریں گے، جانور عزت کریں گے، جانور عزت کریں گے، اور انسان تو کرے گا۔ اور جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، وہاں بھی عزت کا تاج تمہارے سروں پر رکھا جائے گا، عزت کا تاج تمہارے سروں پر رکھا جائے گا۔ آئیے تھوڑا ہم تفصیل سے اس موضوع کو لیتے ہیں۔ کامیابی کی پہلی ڈگر اور پہلی راہ جس کے بنا اپنائے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جو حقیقت میں کامیابی ہے، جو سچائی میں کامیابی، اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان، یہ کامیابی کی راہ کی کنجی ہے۔ اور یہی اگر صحیح ہے، یہی اگر صحیح سالم ہے، یہی اگر درست ہے، تو بات کی ساری چیزیں درست ہیں۔ بنیاد ہی اگر صحیح ہے تو بلڈنگ آپ کی صحیح رہے گی، مضبوط رہے گی، برقرار رہے گی۔ تیز و تند آندھیاں آئیں، سیلاب آئے، توپ اور بندوق آئیں، میزائل اور فوج آئے، اگر آپ کی بنیاد مضبوط ہے تو اسے کوئی ڈگمگا نہیں سکتا، ہلا نہیں سکتا۔ اللہ پر ایمان، اللہ تعالیٰ یہی ہر طرح کی کامیابی، ہر طرح کی سعادت مندی، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، ہر طرح کی کامیابی کی یہ پہلی ڈگر اور پہلی راہ ہے جس کے بنا کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 کے اندر، سنو اللہ کا وعدہ، پھر اپنے نفس کا ہم محاسبہ کریں، حساب و کتاب کریں، لیکھا جوکھا کریں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم کامیابی کہا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے
مومن مردوں کے لیے، مومنہ عورتوں کے لیے ایسی جنت کا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس میں بہترین خوابگاہ انہیں دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہیں گے اور انہیں اللہ کی رضامندی ملے گی، اور یہی سب سے بڑی عظیم کامیابی ہے۔ جنت کس کو ملے گی؟ ناکام کو؟ بولو ہاں سرفراز بھائی، جنت ناکام کو ملے گی؟ کامیاب کو ملے گی۔ اور کامیابی کی دلیل کیا ہے؟ ایمان۔ چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت، چاہے غریب ہو، چاہے امیر، چاہے حاکم ہو یا محکوم، کالا ہو یا گورا، اگر وہ مومن ہے۔ اب ایمان کی تفصیل میں نے تو ایمان دوسرا راستہ ہے، ایمان کے بعد ایمان کو سجانا، ایمان کو ڈیکور کرنا، ایمان کو چمکانا اور ایمان کو تیز کرنا، ایمان کو روشن کرنا، ایمان کے گرد و غبار کو دور کرنا۔ ایمان پر اگر میل کچیل آ رہا ہے تو اسے بہترین ریگمال سے ایسا رگڑ کر کے کہ خراش نہ آئے صاف ستھرا کر دینا، وہ ہے عمل صالح، نیک عمل، نیک عمل۔ کیونکہ یہ بات مانو، ذرا غور سے سنو بھائی، یہ بات مانو، جس کے دل میں ایک کسوٹی بتا کے جا رہا ہوں، جس کے دل میں اللہ پر جس قدر ایمان ہوگا اسی قدر وہ نیک کام کرے گا، اسی قدر وہ کیا کرے گا؟ نیک کام کرے گا۔ جس کے دل میں اللہ پر جس طرح ایمان اور یقین ہوگا اسی حساب سے وہ نیک کام کرے گا۔ چنانچہ اگر نیک کام میں ہم پیچھے ہیں یا سستی کبھی کبھار ہو جاتی ہے تو جانیے ہمارا ایمان اللہ پر ڈگمگ ہے۔ اللہ پر ایمان انسان کو ابھارتا ہے، کچوکے دیتا ہے، جوش دلاتا ہے، امید دلاتا ہے۔ نیک عمل پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جاثیہ آیت نمبر 30، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی کہا ہے اللہ پر ایمان کو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسپشٹ سفلتا، کھلم کھلا کامیابی۔ کون لوگ؟ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ کہاں داخل کرے گا؟ ایمان اور نیک عمل والوں کو کہاں داخل کرے گا؟ ایمان اور نیک عمل والوں کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ہاں، جو اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا، دنیا کی کون سی طاقت اسے تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ ہے کوئی طاقت؟ اور اگر دنیا کی کوئی ظالم طاقت ہمیں تکلیف پہنچا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا ایمان اور عمل میں ہمارے اندر کھوٹ پائے۔ فیصلہ کر لو، شکایتیں غیروں سے نہ کرو، شکایتیں مشینوں سے نہ کرو، شکایتیں غیروں سے نہ کرو۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ شکایتیں غیروں سے کرنا بیوقوفی ہے، بزدلی ہے، شکایتیں اپنے سے کرو۔ اگر کوئی مومن ہے، ایمان لایا، نیک عمل کہا، تو رب کائنات کا وعدہ ہے اللہ اسے اپنی مہربانی میں، اپنی دیا میں، اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا، اور یہ کھلم کھلا کامیابی ہے کامیابی کی نہیں؟ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار
وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے ان کے لئے ایسے باغات ہیں جنت کے اندر جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان تینوں آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا عظیم کامیابی، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کھلا کامیابی، جس کے کامیابی ہونے میں کوئی شنکا اور شک اور ڈاؤٹ نہیں ہے، اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت بڑی کامیابی۔ اور ان تینوں آیتوں میں کامیابی کی راہ دو بتلائی گئی، ایمان اور نیک عمل۔ چنانچہ اے مسلمانوں، ان تینوں آیتوں کو ترتیب وار غور کرو۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، عمل صالح جان لو کیا ہے، نیک عمل پہلے جان لو کیا ہے۔ ایمان اور توحید کے بعد وہ عمل جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور نبی کی پیروی کے مطابق کیا جائے، وہی عمل صالح ہے، وہی نیک عمل ہے۔ اور وہ عمل جن کا کرنا فرض اور واجب ہے، مردوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر، جوانوں پر، حاکموں پر، محکوموں پر، امیروں پر، غریبوں پر، وغیرہ وغیرہ فرض اور واجب ہے، وہ نیک عملوں کے سرغنے ہیں۔ ایمان و توحید کے بعد وہ نیک عملوں میں سب سے زیادہ نیک۔ کوئی آدمی فرض کو چھوڑ کر، کوئی عورت فرض کو چھوڑ کر، واجب کو چھوڑ کر رب کی کامیابی تک پہنچانے والی راہ کا پتہ لگا سکے، ہو نہیں سکا۔ نیک عمل۔ اب اگر اجازت ہو تو کہہ لینے دیجئے، ایمان اور توحید کے بعد سب سے پہلا نیک عمل جو ہمارے اوپر فرض ہے کیا ہے؟ ہاں سب کہو، یہ مت کہو۔ جمعہ پڑھتا ہوں، کیا ہے بولو، کیا ہے؟ ایک کی بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہو، کروڑوں کو ویران کیے ہوئے ہو، ہر ایک کو آباد کر لو، وہ خود بخود بنا کے اللہ دے دے گا۔ نماز، بے ایمان نماز کا احساس نہیں کرتا ہے۔ بے ایمان جو ہوگا، جس کے دل میں صحیح طریقے سے ایمان نہیں ہوگا، وہ نماز کا احساس نہیں کرے گا، اس سے کچھ بھی اس کی قدر نہیں ہوگی۔ لیکن جس کے دل میں اللہ کا ایمان ہوگا، وہ نماز کی پرواہ نہ کرے، ہو نہیں سکتا۔ یہ آگ اور پانی کا اکٹھا ہونا ہے، آگ اور پانی کا اکٹھا ہونا ہے۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ پر جتنا ہی پکا ایمان ہے، اتنا ہی وہ پکا نمازی ہے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اپنے نبی کی سنت کے مطابق وہ نماز ادا کرتا ہے۔ نماز کامیابی ہے، نماز کامیابی ہے۔ اور نیک عمل میں جو نماز جیسا نیک عمل کا پابند نہیں ہو سکا، وہ بزدل ہے، وہ کائر ہے، وہ بزدل ہے، وہ کائر ہے۔ اس کے دل میں کبھی پہلوانی، دلیری، بہادری آ ہی نہیں سکتی۔ اور جب دل میں بہادری نہیں آئے گی تو جسم میں بھی طاقت، ہاں جسم میں بھی طاقت نہیں آئے گی، تب پھر کیا ہوگا؟ بھاگے چھٹپٹا کے۔ کہاں ہو؟ دنیا کے سارے اپنے آپ کو مسلمان مرد اور مسلمان عورت کہنے والے لوگوں، ایمان اور عمل صالح والے ہی اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے۔ ایمان کے بعد، توحید کے بعد سب سے محبوب عبادت کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ الصلاۃ، نماز۔ کل میں جا رہا تھا بڑی مسجد میں، ہمارا ہر بدھ کو درس ہوتا ہے اور کھانا بھی وہاں رہتا ہے۔ کل میں جا رہا تھا، ادھر سے گزرا، بہت ساری دکانیں کھلی ہوئی تھی اذان کے وقت۔
آپ کہو گے کہ ان لوگوں کی دکانیں ہیں جن کے لیے آپ لوگوں نے مسجد نہیں بنائی ہے. لاڈلے مولانا ان لوگوں کی دکانیں کھلی ہوئی تھیں جن کے لیے آپ لوگوں نے مسجد نہیں بنایا ہے، لیکن ڈریس اور شکل صورت سے بھی پہچانا جا سکتا ہے. پہچانا جا سکتا کہ نہیں کہ مسجد والوں کی دکانیں کھلی ہیں نماز کے وقت کہ غیر مسجد والوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں؟ پہچانا جا سکتا کہ نہیں؟ آج سے 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے یہ چیز نہیں تھی. آج کیوں ہے؟ کیونکہ پہلے لوگ ہتھکڑی اور مطوع کے ڈر سے پڑھتے تھے، اس میں تھوڑا ڈھیل دیا گیا تو اب مسجد سے نفرت کرنے لگے. آج اگر ہتھکڑی کا ڈر ہو جائے، میرے سنائیہ کے سارے مسلمان بھائیوں، واللہ تکلیف پہنچانے کے لیے میں نہیں کہتا ہوں، جو حالات ہیں، جس بارود کے دہانے پر ہم سارے کے سارے کھڑے ہیں، اس کی وجہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دشمنان اسلام کے ہاں جس جرم کی وجہ سے ہر ظلم برداشت کرتے ہو، وہی خوبی آپ کے ہاں نہیں ہے. مسجد کیا ہے؟ سجدہ گاہ ہے، سجدہ کرنے کی بولا کرو جگہ ہے. اور جو رب کے دربار میں رب کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کرے گا وہ کامیاب ہو گیا، اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا. نماز یہ شجاعت اور بہادری پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کو اس لیے فرض کیا ہے کہ روزانہ دن اور رات میں مسلمانوں کے ایمان، مسلمانوں کے جسم، مسلمانوں کے ولولے، مسلمانوں کے جذبات اور مسلمانوں کے صبر کا مظاہرہ ہو، اور دنیا کے سارے لوگ دیکھیں کہ یہ ہے نہ انہیں گرمی روک پاتی ہے، نہ ٹھنڈی روک پاتی ہے، نہ اندھیری رات روک پاتی ہے، نہ سانپ اور بچھو کا ڈر روک پاتا ہے، نہ پولیس اور داروغے کا بیت روک پاتا ہے. اذان سنے بھاگے اللہ کے گھر. ان سے مقابلے عمل صالح میں نیک بنا. تیسری چیز کامیابی کی راہ میں اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری. میں اپنے سے پوچھتا ہوں، پھر آپ سب سے جاننا چاہتا ہوں، اور پھر پوری دنیا کے اس قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں جو قوم اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت. ہم لوگوں کے دلوں میں رسول کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے، سچ میں ہے. کوئی مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو، وہ رسول کی شان میں گستاخی کرنا جان بوجھ کر نہیں پسند کرے گا، بلکہ رسول کے شان میں گستاخی کرنے والے کو ہی پسند نہیں کرے گا، چاہے اپنا باپ ہی کیوں نہ ہو اور چاہے اپنی ماں ہی کیوں نہ. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو، غالباً جنگ بدر کی بات ہے یا احد کی، مجھے ڈاؤٹ ہے، بیٹا کہتا باپ سے کہ آپ کئی بار میرے تلوار کے سائے میں آئے، لیکن باپ سمجھ کر کے میں نے آپ کو چھوڑ دیا. باپ ابو بکر کہتا ہے، باپ ابو بکر کہتا ہے، بیٹے سن لے، اگر اس دن تو میرے تلوار کے نیچے آتا تو میں نے چھوڑنے والا نہیں تھا، کیونکہ تو رسول سے محبت کرنے والا نہیں ہے. کامیابی کی راز، کامیابی کی راہ، کامیابی کا ڈگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری. مان لینا، نبی کو مان لینا، نبی کی مان لینا، نبی کو
نبی کے ماننے کا جس طرح حق ہے، نبی کی ماننے کا جس طرح حق ہے، اس وقت مان پاؤ گے جب نبی کے اوپر اتارے گئے صحیح دین کے بارے میں صحیح علم حاصل کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کے اطاعت کی، جس نے اللہ کے رسول کے اطاعت، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اسے بہت ہی عظیم کامیابی مل گئی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے کوئی دوسری چیز لے کر کے نہ آیا ہوں۔ چوتھا راستہ جو میں نے بتلایا ہے، آپ یہ بات جانتے ہیں، دنیا کے سارے مسلمان ہی نہیں، بہت سارے انصافور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اچھے دل والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کے بعد اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ امت تھی وہ امت صحابہ تھی، صحابہ کی جماعت، صحابہ کی امت، یہ سب سے زیادہ کامیابی کی راہوں میں سے ایک راہ ہے صحابہ کرام کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لینا، صحابہ کرام کے راستوں کی پیروی کرنا۔ میرے بھائیوں، واضح سی بات ہے، ایک 50% عقل اور دماغ رکھنے والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ وہ سمدائے، وہ امت، وہ قوم جو اللہ کے ہاں قیامت تک آنے والی ساری سمدائے اور قوموں میں سب سے زیادہ پریہ اور محبوب ہو، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا یقین کے ساتھ؟ تو بعد والوں کے راستے پہ چلو گے کہ پہلے والوں کے راستے پہ چلو گے؟ ہاں، صحابہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے کہ نہیں ہے؟ بتلاؤ، اللہ کے رسول کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے راستے پر چلنا۔ وہ دین کے ترجمان تھے، وہ قرآن کے پاسباں تھے، وہ دین کے رکھوالے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو سب سے بہتر پایا، اس لیے انہیں اپنے نبی کا صحابی بنایا۔ وہ دین کے معاملے میں نبی کی ناراضگی اور راضی ہونے کے بارے میں، رسول کی ناراضگی یا راضی ہونے کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے۔ صحابہ کرام کے نقش قدم راستے کا پتہ لگانا اور اسی پر چلنا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے صاحب تارک قرآن ہو کر۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ وہ جماعت ہے، صحابہ کی جماعت، جن کی راہ، جن کا ڈگر کامیابی کی راہ، کامیابی کا ڈگر ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنت سنوار رکھی ہے، بنا رکھی ہے، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ یہی سب سے عظیم کامیابی۔ صحابہ کی سیرت کو پڑھنا موثوق اور قابل اعتماد کتابوں سے، اور یاد رکھو عطا الرحمن سعیدی کی یہ بات، جو اپنے پرکھوں کی قربانی، جو اپنے پرکھوں کی ہسٹری اور تاریخ بھلا دے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پرکھے کون ہیں؟ ہمارے پرکھے کون ہیں؟ ہمارے سلف صالحین کون ہیں؟ کن کو نمونہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے؟ کن کو نمونہ اور آئیڈیل بنانے کا حکم دیا گیا ہے؟ صحابہ کرام کو۔ آپ صحابہ کرام کی ہسٹری کو پڑھائیں گے تو آپ کے دلوں میں اللہ پر توکل پیدا ہوگا، آپ کے دلوں سے کنجوسی، بخیلی
کائرپنی ڈرپوکی ختم ہوگی، ایمان جوان ہوگا، جسم طاقتور ہو جائیں گے، امنگیں تڑپ اٹھیں گی۔ آپ جب صحابہ کرام کی تاریخ اور ہسٹری پڑھو گے تو آپ اپنی ساری کمائی اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کے پسندیدہ دین کی سربلندی کے خاطر قربان کرنے میں دریغ نہیں کرو گے۔ آپ جب صحابہ کرام کی تاریخ اور ہسٹری اور سیرت پڑھو گے تو ظالم سے بڑھ کر ظالم آئے، ظالم سے بڑھ کر ظالم آئے، آپ کو ڈرا نہیں سکتا ہے، آپ کے پائے استقامت میں جنبش اور حرکت نہیں پیدا کر سکتا ہے۔ اور جب آپ صحابہ کرام کی تاریخ اور سیرت پڑھو گے تو ایک وہ دور جس کا سب سے بڑا فرعون، سب سے بڑا ظالم ذلیل و خوار ہوا تھا، بہت کمزور کم عمر صحابہ کرام کے ہاتھوں سے۔ آپ نے صحابہ کی سیرت پڑھنا چھوڑ دیا، آپ نے صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیا، آپ نے صحابہ کرام کے اخلاق و کردار کو چھوڑ دیا، اس لیے ڈرپوک ہو گئے، ہر چیز سے ڈر رہے ہو، صرف اللہ سے نہیں ڈر پا رہے ہو، جبکہ صرف اللہ سے ڈرو بہادر ہو جاؤ گے۔ صحابہ، یہ صحابہ ہی تو ہیں، بہت کم عمر کے ابو جہل جیسے لوگوں کا کام تمام کر دیا۔ یہ صحابہ ہی میں سے تو ہیں کہ آگے کے انگارے پر لیٹے ہوئے ہیں، توحید میں خلل نہیں آنے پا رہا ہے۔ یہ صحابہ تو ہیں کہ ظالم شرمگاہ میں نیزے مار کر ہلاک کر دیتا ہے اور صبر کر رہے ہیں دین کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں۔ یہ صحابی تو ہی ہیں کہ غزوات کے اندر اپنی پوری جائیداد اور سرمایہ لا کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، نبی کے حکم کے فرما برداری کے لیے لا کے قربان کر دیا۔ یہ صحابہ ہی کی تو ایک کڑی ہے، یہ صحابہ ہی کی تو ایک کڑی ہے کہ کان سے ٹکراتا ہے۔ چلو اسلام کی سربلندی کے خاطر نئی نویلی بیوی کے ساتھ سہاگ رات منا رہے ہیں، نئی نویلی بیوی کو چھوڑ کر دین کی سربلندی کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے نہیں، رب کے دین کی سربلندی کے لیے نکل جاتے ہیں، میدان کارزار میں شہید ہو جاتے ہیں، فرشتے آ کے انہیں غسل دیتے ہیں۔ یہ صحابہ ہی تو ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہی تو ہے کہ جب علم کے میدان میں ان کو دیکھو گے تو ابو ہریرہ، عبد الرحمن ابن صخر جیسے صحابہ جلیل 5000 حدیث کے حافظ بنے ہوئے ہیں، یہ قرہ سبعہ، یہ 70 حفاظ جن کو ظالموں نے قتل کیا تھا، یہ صحابہ ہی کی تو کڑیوں میں سے ایک انوکھی اور نرالی اور بے مثال کڑی ہے۔ یہ صحابہ ہی کی تو ایک کڑی ہے کہ میدان مسلمانوں کے ہاتھ سے جا رہا تھا، 3 سپہ سالار اللہ کی راہ میں اللہ کی دی ہوئی جان کو قربان کر دیا، جان دی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کمانڈری سنبھالتے ہیں اللہ کی تلوار بن کر کے اور فتح کرتے ہیں۔ صحابہ کی سیرت کو پڑھو، رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہمارے لئے نشان راہ ہیں، وہ ہمارے لئے مشعل راہ ہیں، جن کے یہاں نہ ظلم ہے، نہ زیادتی ہے، نہ انیائے ہے، نہ بھرشٹاچار ہے، نہ دہشت گردی ہے، جن کے یہاں عدل ہے، انصاف ہے، بھائی چارگی ہے، ہر ایک کی قدر اس کے مقام کے حساب سے ہے۔ کوئی بھی انصاف پر صحابہ کرام کے پوری فہرست، ان کی پوری ہسٹری دیکھ لے، صحابہ کرام کے ہاں دہشت گردی نہیں پائی جاتی تھی، آتنکوادی نہیں پائی جاتی تھی، ظالم نہیں تھے، ناانصاف نہیں تھے، انیائی کرنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ سراپا عدل و انصاف اور دنیا کے
قیامت تک آنے والے انسانوں میں سب سے اچھے انسان تھے۔ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا، اٹھاؤ بخاری شریف، صحابہ کرام کی بہت ساری سیرتیں ملیں گی، اٹھاؤ مسلم شریف، اٹھاؤ قابل اعتماد موثوق ذرائع اور مصادر و مراجع سے لکھی گئی صحابہ کرام کی کتابیں، صحابہ کرام کی زندگیوں پر تحریر کی گئی مختلف زبانوں میں کتابیں۔ ہم نے اپنے پرکھوں کو بھلا دیا، ہم نے ان کے قربانیوں پر اپنے ناپاک قدموں سے، ہم نے ان کے قربانیوں کو اپنے ناپاک ارادوں سے، اپنے ناپاک ہاتھوں سے، اپنے ناپاک قدموں سے کچل کے ناپاک دنیا کو دکھایا۔ اگر ہم صحابہ کے نقش قدم کو اپنا لیں، ان کی سیرت کو اپنا لیں، اللہ کی قسم دنیا میں عدل و انصاف پھیل جائے گا، اور سارے کے سارے لوگ اسی دین کا پتہ لگانے کے لیے بھاگ نکلیں گے، دوڑ پڑیں گے جس دین میں ہر طرح سے انسانیت پائی جاتی ہے۔ پانچواں راستہ ہے گناہ کو چھوڑ دینا، گناہ کو چھوڑ دینا۔ کامیابی کا پانچواں راستہ کیا کرنا لاڈلے؟ گناہ کو چھوڑ دینا، چھوڑ دینا، چھوڑ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنائے رہو گے گناہ کے کاموں کو، اپنائے رہو گے ناکام رہو گے، ذلیل رہو گے، رسوا رہو گے۔ دشمنوں کا رعب، اللہ کے دشمنوں کا رعب تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گا، بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی وقعت نہ ہوگی، تمہارا کوئی مقام نہ ہوگا، تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ گھاس کی قدر کی جائے گی، کیونکہ گھاس جانوروں کو کھلاتے ہیں، گھاس کی اتنی بھی تمہاری قدر نہیں رہے گی اگر تم گناہوں سے توبہ نہ کیے، اگر تم گناہوں کو چھوڑے نہیں۔ اور گناہوں میں دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے گناہ جنہیں بڑا گناہ کہا جاتا ہے، اور کچھ ایسے گناہ جنہیں چھوٹا گناہ کہا جاتا ہے۔ جان بوجھ کر بڑا گناہ کرنا اپنے آپ کو جہنم کا لقمہ بنانا اور عذاب قبر کا ذریعہ بنانا ہے، اور دنیا میں اپنے مقام کو کھونا ہے۔ اور چھوٹے گناہ جب بار بار کیے جاتے ہیں تو ذرے ذرے بن کر کے پہاڑ ہو جاتے ہیں۔ اے میرے نوجوانوں، اے میرے بوڑھوں، اے میرے بزرگوں، اور اگر میری آواز کسی ماں کے کان سے ٹکرائے تو اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے میری ماؤں، اے میری دادیوں نانیوں، گناہ کو چھوڑ دو، گناہ کے راستوں سے توبہ کر لو، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، ورنہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی ذلت کا بوجھ سروں پر ڈالا جائے گا۔ گناہ یہ دل کو بگاڑ دیتا ہے، گناہ پاپ یہ دل کو بگاڑ دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ گناہ پاپ اللہ کی نگاہ سے گرا دیتا ہے، گناہ اور پاپ اللہ کی نگاہ سے گرا دیتا ہے۔ گناہ کا انجام، گناہ کی وراثت ذلت و رسوائی ہے۔ گنہگار کو وراثت میں گناہ کی وراثت کیا ملے گی جانتے ہو اکمل بھائی؟ ذلت، بے عزتی، رسوائی۔ گناہ پاپ دنیا میں اور آخرت میں مختلف انداز کے سزاؤں کا، عذاب کا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، گناہ اللہ کی نعمتوں کو، مہربانیوں کو بھگا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ گناہ پاپ اللہ کی نعمتوں کا، اور سب سے بڑی نعمت امن کی نعمت، اللہ کی نعمتوں کو ہٹا دیتا ہے، بھگا دیتا ہے۔ سنو، گناہ اللہ کے عذاب کو بلا کے لاتا ہے، اللہ کے گرفت کو، اللہ کی پکڑ کو بلا کے لاتا ہے، اور اس کا بلاوا خالی نہیں جاتا ہے۔ جب گناہ بلاتا ہے اللہ کے عذاب کو تو اللہ سنتا ہے۔ جب ظلم، گناہ، ہر گناہ ظلم ہے، جب ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے اللہ کا عذاب آ جاتا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اور یاد رکھو
کہ گنہگار بندوں کے لیے کہیں کامیابی ملنے والی نہیں۔ چنانچہ اگر کامیابی چاہتے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، تو گناہ کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ غافر آیت نمبر وقہم سیئات، انہیں گناہوں سے بچائے رکھو، اور جسے تو گناہ سے بچا دیا تو اس پر تیری مہربانی آج ہو گئی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی گناہوں سے بچنا۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک۔ کفر کیا ہے جانو، شرک کیا ہے جانو۔ آج کے دن میں اور میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جب تک کفر اور شرک کے راستوں کو نہیں چھوڑیں گے عزت نہیں پائیں گے۔ تو گناہ کو چھوڑو۔ گناہ چھوڑنے میں کیا نقصان ہے ہمارا؟ گناہ چھوڑنے میں نقصان ہے کہ گناہ کرنے میں نقصان ہے؟ ذرا زور سے ایک بار بول دو، سانس لے لوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارے رسول دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات۔ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو مجھے خیر نیک کام کرنے کی توفیق دے اور برے کاموں سے بچائے رہے، برے کام چھوڑنے کی توفیق دے۔ یہ کون دعا کرتا ہے؟ معصوم۔ معصوم۔ تو ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے؟ یہ ہمارے نبی دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک و دینک۔ اے دلوں کے پھیرنے والے مولا، تو ہمارے دلوں کو جمائے رکھ اپنی اطاعت و فرمان۔ گناہوں کو چھوڑ دو۔ اور گناہ کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی تعریف جو تمہارے دل میں یہ کھٹک پیدا کرے، یار کوئی دیکھ نہ لے، یار کوئی دیکھ نہ لے، وہ گناہ۔ میں پوچھتا ہوں، اذان ہو گئی ہے، مسجد جانا چاہیے، آپ لوگ ہمیں پہچانتے ہو، اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ مولانا مجھے میرے نام کے ساتھ جانتے ہیں اور نماز کے وقت کہیں کھڑے رہو، مسجد نہ جاؤ، تو آپ کے دل میں کیا کھٹک پیدا ہوگا؟ یار مولانا دیکھ لیں گے، تھوڑا بقالے سے ادھر ہو جاؤ۔ تو یہ گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کے دل میں کھٹک، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی قدر، اللہ کی نگاہ کی قدر نہیں کرو گے، اللہ کی نگاہ سے گر جاؤ گے، اور جب اللہ کی نگاہ سے گر جاؤ گے نہ دنیا میں عزت پاؤ گے نہ آخرت میں بلندی پاؤ گے۔ کامیابی کی راہوں میں سے ہے اللہ کے ساتھ سچا معاملہ کرنا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ سچا معاملہ کرنا۔ یہ وہ چیز ہے جو گناہوں کے راستوں میں سے، کامیابی کے راستوں میں سے۔ اسی طرح کامیابی کے راستوں میں سے اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ بے حسی وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیادہ جاتا رہا۔ آج ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ عذاب پر عذاب اللہ کا آ رہا ہے، ہر آئے دن ایک نیا عذاب پچھلے عذاب سے کٹھن آ رہا ہے۔ محسوس کر رہے ہو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، آ رہا ہے؟ بولو بھائیو، آ رہا ہے۔ ابھی اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے، اور اللہ ان کی حفاظت کرے گا جو اللہ کی حفاظت کریں گے۔ سن لو، یہ اللہ کا وعدہ، اللہ کے عذاب کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرنا اور اللہ کا ڈر پیدا کرنا، اور اپنے دلوں کو تقوی سے لبریز کر لینا، اور شیطانوں کے راستوں سے، شیطانوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری راہیں ہیں، لیکن وقت نہ ہونے کے ناطے میں چھوڑ رہا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ جو باتیں کہیں اور سنی گئی ہیں اس پر دھیان دیجیے، اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کیجیے، دعائیں کیجیے،
اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف پلٹیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ تو ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بنا لے اور اپنے محبوب بندوں کی ہر جگہ ہر حالت میں حفاظت فرما، اور ان جگہوں کی حفاظت فرما جن جگہوں سے تیرے بندوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا ہوتی ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔